بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ میں حاضر ہوں. اچھا، پہلا سوال جو ہم نے چنا ہے مسز عظمیٰ کا چنا ہے، اور بڑا دکھی سا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ 3 سال ہو گئے میری شادی کو، اور میرے شوہر ملک سے باہر ہیں، اور اس بیچ میں صرف وہ ایک دفعہ آئے، اور میری جو کوکھ ہے ابھی تک بنجر ہے. اور جو زیادہ ظلم والی بات ہے کہ میری ساس مجھ کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تجھ میں ہی کوئی کمی ہے جو تمہارا شوہر آتا نہیں ہے. اب بیٹا ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو ساسیں یہ کہتی ہیں وہ جانتی ہوتی ہیں کہ ان کے میاں میں، ان کے بیٹے میں کیا کمی ہے. یعنی یہ کمی ایک تو ماں نے چھپائی ہوتی ہے، اور دوسرا ماں کو علم ہوتا ہے کہ جو لڑکے ملک سے باہر برسوں نہیں آتے، خاص طور پہ اٹلی اور اسپین والے، انہوں میں سے اکثر نے وہاں یا تو کیپ رکھی ہوتی ہیں، گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے وہاں کسی نہ کسی سے شادی کی ہوتی ہے، جو کہ اپنی ڈاکومنٹیشن کے لیے، وہاں بزنس کے لیے انہیں 100 طرح کے کھیکھن کرنے پڑتے ہیں. اب یہ بات میاں یا لڑکا اپنے سسرال کو یا بیوی کو نہیں بتاتا، لیکن وہ وہاں اپنی کمفرٹیبل زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بیچاری ایک سزا سے بھری زندگی بسر کرتی ہے. یہ سزا ایسی ہے کہ آپ سوچئے کہ آپ نے گھر میں میڈ رکھی ہو تو اس کو مہینے کے بعد آپ کو پیسے دینے کی فکر ہوتی، سال کے بعد اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں، بیچ بیچ میں 100 طرح کی اس کی ضرورتیں، اس کے کوئی شادی بھی آ جائے، اس کے کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو آپ اپنے کسی نہ کسی فنڈ میں سے اس کو پیسے بھی دیتے اور اس کے نخرے بھی سہتے. یہ واحد کمیونٹی ایسی ہے، وہ لڑکیاں جن کے میاں ملک سے باہر ہیں اور وہ ان کی طرف رخ نہیں کرتے، جتنی تکلیف سے یہ زندگی بسر کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ان بچیوں کے دکھ کا نہ صرف سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، بلکہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی ان کو نجات دلانی چاہیے. ابھی تو 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 10 سال کے بعد بھی وہ میاں ایسا ہی رہے گا. 20 سال کے بعد بھی یہ بوڑھی ہو جائیں گی، ان کے بال سفید ہو جائیں گے تو ساسیں کہیں گی لے تیرا چٹا چاٹا، نہ تیری گود پری، نہ تینوں عقل آئی، نہ تیرا میاں تینوں لے کے گیا. اس کو وہ لے کے نہیں جائے گا. اگر وہ لے جانا چاہے تو ماں لے جانے نہیں دے گی، لیکن چونکہ یہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جس کو آپ بے عزت کر سکتے. ایسی خواتین کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ان بچیوں کو دبا کے رکھتی ہیں سخت لفظوں سے، بدتمیزی کر کے اور انسلٹنگ رویے کے ساتھ، ان کے گھر والوں کو مفت میں برا بھلا کہہ کے، یعنی گلٹی خود ہوتی ہیں پر اس پہ احسان دھرتی ہیں کہ میں اگر نہ ہوتی تو اب تک تیرا گھر اجڑ چکا ہوتا. بسا کب تھا جو اجڑا ہے؟ یعنی تم نے اس بچی کا زندگی برباد کر دی، اجاڑ کے رکھ دی. ایک اجڑے ہوئے بیٹے کو اس کے ساتھ باندھ کے نہیں باندھنا چاہیے تھا. ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے ہاں ایسی بچیوں نے شکایت کی اور فرشتوں نے ایسی عورتوں کو جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے نکمے، نکارہ اور نکھد قسم کے بیٹوں سے لڑکیاں باندھی اور ان کی زندگیاں برباد کی، ان کے منہ سے جو آہیں نکلتی ہیں کہیں تو جا کے وہ لگنی ہیں. اور اللہ معاف کرے جنہوں نے جو آہوں کا باعث بنی ہیں عورتیں، کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ مس اسلم کہتے ہیں سر جی میرے شوہر نے شادی سے پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ میں نے کمپرومائز کیا ہے، اور اب شادی کے 2 سال ہو گئے، یہ آدمی آج تک نہیں بدلا، نہ نرم ہوا ہے. کیا ایسی شادی کو چلانا چاہیے؟ میرے بچے، جو سوال آپ 2 سال کے بعد کر رہے ہو، یہ شادی کے دوسرے دن کر دینا چاہیے تھا. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی بندہ اس طرح کا جملہ کہے، اس سے زیادہ کسی دلہن کی توہین نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کسی ماں کی بیٹی پہ ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کسی خاندان سے منت کر کے ان کی لڑکیوں کو بیاہ کے لانے کے بعد اس کو یہ جملہ سنایا جائے، اس سے زیادہ حماقت، نادانی اور بے وقوفی اور کوئی ہو نہیں سکتی. یعنی یہ لڑکا اتنا ہی غیرت مند تھا اور اتنا ہی کسی محبت میں مبتلا اور ملوث تھا
تو پھر اس میں مردانہ پن بھی ہونا چاہیے تھا. پھر مردانگی دکھاتا, انکار کرتا کہ میں نے الف بے جیم سے کرنی ہے, کسی اور سے نہیں کرنی. تو دفعہ مرو, جہاں مرضی کرو جا کے, کسی ایسی بیٹی کا گھر کیوں برباد کرتے ہو کہ جس نے زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, دعائیں مانگ مانگ کے ایک شادی کے رشتے میں آئی کہ مجھے ایک ایسا مرد ملے جو مجھ سے وفادار ہو, جو مجھ سے محبت کرے, جو میری عزت کرے, اور میں یوں اس زندگی میں جا کے بالکل ڈوب جاؤں. اور جبکہ 2 سال گزرنے کے بعد, یہ 2 سال بے عزتی کے 2 سال ہیں, یہ 2 سال بے وقتی کے 2 سال ہیں, یہ 2 سال یوں سمجھیں آپ وہاں کچرے کی طرح پڑے رہے ہیں اس گھر میں جہاں مرد توجہ نہیں دیتا. وہ کب آتا ہوگا ہم نہیں جانتے. کیا وہ جیب خرچ دیتا ہوگا؟ کیا وہ گرمیوں سردیوں کے کپڑے دیتا ہوگا؟ کیا کبھی ہوٹل پہ لے کے جاتا ہوگا؟ کیا کبھی دوستوں یا عزیزوں کو گھر ملوانے کے لیے, سیر کرنے کے لیے, ٹائم کے لیے وہ وقت نکالتا ہوگا؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو بیچاری وہ پوچھ رہی ہے. ایسی ساری بچیاں جو اس طرح کے کسی درد میں مبتلا ہیں اور ایسی پریشانی میں, یہ یاد رکھیے گا کہ میرے رب نے آپ کو بے وقت پیدا نہیں کیا تھا. اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایک ظالم ہے جو یہ سننے کے باوجود آپ سے کہے کہ اپنی زندگی کو یہاں برباد کر دو, تو میں تو اس حق میں بالکل نہیں ہوں. مسز کلثوم نے بھی اسی کیٹیگری میں سوال کیا ہے. مسز نسرین نے کہا کہ سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہیں کسی کے جواب میں ذکر کیا تھا نسوانی حسن کے بارے میں, تو میری بیٹی 14 سال کی ہے اور وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے. مسز نسرین آپ یہ کیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیجئے, اور تاکہ وہ بچی کا چیک اپ کرنے کے بعد, ان کی عمر جاننے کے بعد, پوری ڈیٹیل جاننے کے بعد پھر آپ کو, چونکہ ہارمونل بعض دفعہ ایسی چینجز نہیں آ رہی ہوتی کہ جس وجہ سے بچیوں کی خوبصورتی کا یہ مرحلہ رک جاتا ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے گا, جتنا اللہ نے اس کو ہمارے اندر شرم و حیا رکھی ہے, پر یہ آپ کی شخصیت کا لازم حصہ ہے. ایون شادی سے پہلے سسرال والے بھی اس بات کو ضرور ٹیک کیئر کرتے ہیں. ایون بچیوں کو ان کی کلاس فیلوز مذاق اڑاتی ہیں, انہیں مردوں کی طرح یا لڑکوں کی طرح فلیٹ جسم کا انہیں ہونے کا تانا دیا جاتا ہے. تو آپ سوچئے اگر خدا نہ خواستہ کچھ چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو جو دور ہو سکتی ہو, جب آپ اس کو دور نہیں کرتے, اپنی بیٹی یا بہن کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے, تو وہ ایک دبی ہوئی شخصیت کے طور پہ پروان چڑھتی ہے. اور میں نے بہت ساری بچیوں کی زندگی خوار ہوتے دیکھا کہ کسی ایک کمی بیشی سے جو دور ہو سکتی تھی. ابھی آپ سوچئے کہ کتنے بچے ہیں جن کے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے وہ پیدا ہوتے ہیں. اب نا علاج کرنا ساری عمر ایسے چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ یہ جو جھگیوں والے رہتے ہیں قریب میں, ان کے بچے آئے دن کسی نہ کسی موٹر سائیکل کے یا گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا. یہ ایسے ظالم اور بے حس ہوتے ہیں, نہیں ان کا علاج کراتے, اور اس کے بعد وہ ساری عمر معذوری میں لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اور لنگڑے بازو کے ساتھ. 7 ہاسپٹل ہے یہ ہمارے قریب, انڈس ہاسپٹل ہے, سرکاری ڈسپینسری بھی ہے, اور بے شمار جہاں سے آپ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے تو ساری عمر وہ ساتھ لگا رہتا ہے. اسی طور پہ پاکستان ہربل نے بسٹ میکس بنایا. یہ آئل بھی ہے جس کی مساج کرنا ہوتا ہے, اور کلاک وائز بھی, اینٹی کلاک وائز بھی, اور اسی طور پہ جو اس کے کیپسول بھی ہوتے ہیں برسٹ میکس, BUST برسٹ میکس. 0300-041-9942 وہاں رابطہ کر کے تو ان سے بسٹ میکس منگوا لیجیے, ان سے پوچھ لیں کیسے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ افورڈ نہ کر سکتے ہوں, بعض خواتین یا گھرانے افورڈ نہیں کر سکتے, تو مجھ سے جب رابطہ کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس ان دنوں کو پڑا ہو اس میں آیا ہوا تحفے میں, اسے ہم کہتے ہیں PR پیکج میں آیا ہوا, تو ہم تو ان کو وہ گفٹ کر دیتے ہیں, آتے جاتے وہ ہم سے پک کر لیتے. لیکن یہ بڑی مہربانی ہے ان کی پاکستان ہربل کی کہ وہ اچھی چیزیں بناتے ہیں, پھر ہمیں بھیجتے ہیں, اور خود بھی وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بڑی ہنسی خوشی دے دیتے ہیں, اس لیے کہ جو آپ نے پھر دعائیں ملتی ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.